اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے درود و سلام پڑھ کو تمہیں بھی یہ ویڈیو شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ کو 16 جمادی الاخری کے بارے میں۔ جمادی الاخری چلتا ہے اس مہینہ 16واں تاریخ کا۔ 5 منٹ کے مدرسے میں 10 باتیں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اسلامی تاریخ کے بارے میں، اسلام کی ہسٹری کے بارے میں۔ وفد نجران کی مدینے میں آماد کتگئی کا۔ نجران یمن کا ایک شہر کا نام ہے۔ یہاں کے لوگ عیسائی تھے۔ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کو اسلام کی دعوت دی تو 60 افراد پر مشتمل ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جن میں سربیل بن وادہ، عبداللہ اور جبار بن قیس جیسے بڑے بڑے پادری تھے، اور قافلے کے امیر عبد المسیح عاقب تھا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوالات کیے، جن کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ابتدائی شروع کے 80 آیتیں نازل فرمائیں۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کی پیدائش، ان کی نبوت و رسالت، مذہب اسلام کی سچائی اور یہود و نصارہ کی اعتراضات کا صاف صاف جواب دیا گیا ہے۔ کس میں؟ سورہ آل عمران میں کے پہلے 80 آیتوں میں۔ مگر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلہ، جس فریق کے عقیدہ باطل ہو اس پر اللہ کی لعنت اور ہلاکت کی دعا کرنے کی دعوت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن، حسین، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو لے کر میدان میں آ گئے، مگر نجران کے پادریوں کو محابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ تو عیسائیوں کے بارے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ لوگ مباہلہ کرتے تو پوری وادی آگ سے بھر جاتی اور تمام اہل نجران ہلاک ہو جاتے۔ اس کے بعد انہوں نے سالانہ جزیہ کا تو ٹیکس ادا کرنے پر صلح کر لیا، تو بیٹھ کو بات کر لیے، صلح کر لیا۔ جزیہ کے وصولیابی کے لیے امین امت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ ان کی تبلیغ اور دعوتی کوششوں سے اس پورے علاقے میں اسلام پھیل گیا۔ اب آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزے کے بارے میں، ایک چمتکار کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سے اذان کی آواز آنا۔ حضرت سعید بن مسیب علیہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ حرہ کے زمانے میں ہمیشہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک سے اذان کی آواز سنا کرتا تھا، پھر میں مسجد نبوی میں آتا، اقامت کہتا اور نماز پڑھاتا تھا۔ دلائل النبوہ ابی نعیم 491 کے ریفرنس میں سے بات کرے سو۔ اب آپ کو ایک فرض کے بارے میں بات کریں گے۔ ہر قاعدے میں اتحیات واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہمیں کچھ معلوم نہ تھا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ہر قاعدے میں اتحیات پڑھا کرو۔ نسائی 1166 ریفرنس میں سے۔ اب آپ کو ایک سنت کے بارے میں، بیمار پرسی کے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے، تو دیکھنے کے واسطے، بیمار آدمی کو جب دیکھنے کے واسطے جاتی یا آپ کی خدمت میں بیمار کو لایا جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، ایک دعا پڑھتے تھے۔ وہ دعا کیا کہتے؟ اذھب الباس رب الناس اشفی وانت الشفیع لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اس کا ترجمہ کیا کہتے؟ تمام لوگوں کے پروردگار، آپ تکلیف کو دور کر دیجئے، آپ شفا عطا فرمائیے، آپ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔
ایسی شفا جس میں بیماری بالکل باقی نہ رہے۔ صحیح بخاری حدیث 5675 عائشہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اب آپ کو ایک اہم اعمال کی فضیلت کے بارے میں، توبہ سے گناہوں کا بھلا دیا جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے بارے میں فرشتوں کو بلا دیتا ہے اور اس کے اعضاء اور زمین کے مقامات کو بھی گناہوں کے بارے میں بھلا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے گناہوں کے بارے میں اللہ کے سامنے کوئی گواہی دینے والا نہیں ہوگا۔ ترغیب و تحریب 4756 انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اب آپ کو ایک گناہ کے بارے میں، جانوروں کو بے مقصد مارنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی چڑیا کو بے فائدہ مارا ہوگا تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کرے گی کہ اے میرے رب، فلانا نے مجھے بے مقصد مارا تھا اور کسی ضرورت و فائدے کے لیے نہیں مارا تھا۔ نسائی 4446 شرید رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اب دنیا کے بارے میں، دنیاوی زندگی ہی سب کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ زندگی ہے بس یہی ہماری دنیاوی زندگی ہے، اسی میں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں کوئی اور نہیں، بلکہ زمانہ ہی ہلاک کر دیتا ہے۔ حالانکہ اس بات کا انہیں کچھ بھی علم نہیں، بس وہمی اندازہ لگاتے ہیں۔ سورہ جاثیہ میں 24واں آیت میں کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی کہہ دو کہ اللہ ہی تمہیں زندگی دیتا ہے، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ سورہ جاثیہ 26واں آیت میں ہے یہ بات۔ اب آپ کو آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن زمین کا لرزنا کا تو کانپنا، زلزلے کے ناد آنا، زمین کے بارے میں قیامت کے دن کیسا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب زمین پوری حرکت سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ، مردے اور خزانے باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، اس دن زمین اپنی باتیں بیان کر دے گی، اس لیے کہ آپ کے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا۔ کئی کو بات کرتی گا تو ہمارا اللہ نے حکم دیا ہے۔ سورہ زلزال میں 1 سے 5واں آیت میں ہے یہ بات۔ اب آپ کو طب نبوی سے علاج کے بارے میں، کلونجی کے صفوف سے علاج۔ حضرت غالب بن ابزار بیمار تھے، ان کی عیادت کے لیے تو ان کو دیکھنے کے لیے ابو عتیق تشریف لائے اور کہا کہ انہیں یہ کلونجی استعمال کراؤ، اس کے 5 یا 7 دانے لے کر پیس لو اور پھر زیتون کے تیل میں ملا کر ناک کے اس طرف اور اس طرف اسے خطرہ خطرہ کر کے ٹپکاؤ، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے حدیث بیان کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کے علاوہ کلونجی میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ صحیح بخاری حدیث 5687 میں ہے یہ ریفرنس۔ اب آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں، 6 اعمال پر جنت کی ضمانت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی طرف سے مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب تم بات کرو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کو ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو اور اپنے ہاتھوں کو ظلم و ستم سے روکے رکھو۔ یہ 6 اعمال پر جنت کی ضمانت۔ یا کو مسند احمد 22757 عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 16 جمادی الاخری کا ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ کل 17 جمادی الاخری کا 5 منٹ کا مدرسہ ہمیں دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔